بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس قصے کا نام ہے عدالت، خدا کا لطف، عورت اور صدقہ۔ اپنے قصے کو شروع کرنے سے پہلے عدالت کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل دینا چاہوں گی کہ عدالت کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی نظر میں عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو برابر سب میں تقسیم کر دینا۔ صحیح، ہم کہتے ہیں عدالت یہ ہے۔ صحیح، اگر آپ کے پاس ایک کیک ہے اور 5 نفر لوگ ہیں تو آپ کیا کریں، اس کیک کو 5 حصوں میں برابر ڈیوائیڈ کر کے ان 5 لوگوں کو دے دیں۔ آپ کی نظر میں عدالت یہ ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے بارے میں عدالت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہر چیز کو جو ہے وہ ہر بندے میں برابر تقسیم کر دیں۔ جب ہم خدا کے بارے میں عدل کی بات کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا مطلب عدالت ہے۔ یہ ایک مثال دیتی ہوں، جب بچے صبح اسکول جاتے ہیں تو گھر جو ہے وہ سارا بکھیر کے چلے جاتے ہیں۔ کتابیں کہیں پڑی ہوتی ہے، کپڑے کہیں پڑے ہوتے ہیں اور ناشتے کے برتن کہیں پڑے ہوئے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اسکول۔ پورا گھر جو ہے وہ ہلا کے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی والدہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہر چیز کو اٹھا کے گھر کے ایک کونے پہ رکھ دیتی ہے۔ اب جب آپ اسکول سے واپس آئیں گے تو آپ کہیں گے ماما آپ تو ظالم ہو گئی، یہ برتن، کتابیں، کپڑے سب آپ نے ایک جگہ پہ جمع کر دیے۔ صحیح ہے، لیکن اگر آپ کی والدہ جو ہے برتنوں کو برتنوں کی جگہ پہ رکھے، کتابوں کو کتابوں کی جگہ پر رکھے، کتاب کو کتاب کی جگہ پہ رکھے، کپڑوں کو کپڑے کی جگہ پہ رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ عادل ہے۔ بس خدا کے عدالت کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا جو ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، اور یہ خدا کی عدالت ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کی جگہ کہاں پر ہے۔ تو یہ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے پیغمبر خدا، آپ کا پروردگار ظالم ہے یا عادل ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا عادل ہے اور ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا قصہ پیش آیا ہے، ایسا کیا حادثہ ہو گیا ہے جو اس طرح کا سوال کر رہی ہو، خدا کی عدالت پر شک کر رہی ہو؟ اب اس عورت کا کہنا ہے کہ میں جو ہوں وہ ایک بیوہ عورت ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں، اور اپنے ان ہاتھوں سے اپنے بچوں کی روزی کا بندوبست کرتی ہوں۔ کل میں نے شال بنی تھی اور اسے کچھ کپڑوں کے درمیان رکھ کے میں بازار لے کے جا رہی تھی بیچنے کے لیے کہ اچانک ایک پرندہ آتا ہے اور اس کپڑوں کو میرے ہاتھ سے کھینچ کے لے کے چلا جاتا ہے، اور اب میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں اور میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس عورت کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد اجازت دیتے ہیں آنے والے کو کہ اندر آ جائے، کہ اچانک دیکھا کہ 10 تاجر لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس 100 دینار ہوتے ہیں، اور وہ حضرت داؤد کی خدمت میں وہ دینار پیش کرتے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں وہ کسی مستحق کو دے دیجیے گا، کوئی حقدار کو دے دیجیے گا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ سب مل کے کیوں آئے ہو، اور کیا وجہ ہے جو آپ لوگ جو ہے وہ یہ 100 دینار جو ہے وہ مل کے سب ایک جیسے 100 دینار دے رہے ہو؟ اب ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم کشتی میں سوار تھے، اچانک طوفان آنے لگا
اور کشتی کو نقصان ہو گیا۔ نزدیک تھا کہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی اور ہم سب ہلاک ہو جاتے، کہ ہم مایوسی کے عالم میں تھے، اور اس مایوسی کے عالم میں ہم نے خدا سے نظر کی کہ اگر خدا تو ہمیں اس ہلاکت سے نجات دے دے گا تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ 100 دینار صدقہ کرے گا، صدقے میں دے گا۔ اچانک ایک پرندے کو ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں لال رنگ کا کپڑا تھا اور اس نے وہ کپڑا ہماری طرف پھینک دیا۔ وہ جو ہے وہ ایک شال تھی، بنی ہوئی شال تھی، کہ ہم نے اس شال کی مدد سے کہ کشتی کے جس حصے کو نقصان پہنچا تھا اس کو باندھ دیا، اور جب طوفان ختم ہو گیا اور ہم لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو ہم میں سے ہر شخص نے جو ہے وہ 100 دینار نکالے، اور یہ ٹوٹل جو ہو گئے 1000 دینار، اور اب آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں تاکہ آپ اس کو انفاق کر دیں۔ اب حضرت داؤد جو ہے وہ اس زن کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھا کہ تمہارا پروردگار نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے، اور تم اس کو ظالم خطاب کر رہی تھی۔ ان پیسوں کو لے جاؤ اور اپنے بچوں کے لیے اس کو استعمال کرو، کہ خداوند عالم تمہارے حال سے بہترین آگاہ ہے۔